ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے۔ اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، سب نیت سے ہے۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان کی زندگی ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ زندگی کا مزہ تب آنا شروع ہوتا ہے جب آپ اتنے میچور ہو جائیں کہ دوسروں کی حیثیت، مرتبہ، پیسہ اور شخصیت آپ کو متاثر نہ کر سکے۔ سامنے والے کی آدھی بات سن کر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا کہنے والے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ بہترین انسان بننے کے لیے مشکلات کے وقت غصے کے بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو بھی نکل جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں، کبھی کوئی روئے تو اس کی خوشی کا باعث بن جائیں، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی راحت بن جائیں، کوئی پریشان حالت میں ہے تو اس کا سہارا بن جائیں۔ اپنے آپ کو بچائیں کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کے آنسو کی وجہ بننے سے، کسی کو تڑپتا ہوا چھوڑنے سے، کسی کے غم کا ذریعہ بننے سے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی بڑھ جائے اور امیر کے سامنے نارمل رہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں بلکہ منافقت کا علاج کروائیں۔ خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی اتنی فالتو تھوڑی ہے جسے آپ کسی بھی واقعے کے سپرد کر دیں گے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو، پر اعتماد اور پرسکون رکھیں۔ اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ شیطان ہمیں اندھیروں کی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ اس کے ہتھیار نا امیدی، مایوسی، ڈی موٹیویشن ہیں، جبکہ اللہ ہمیں روشنی کی طرف بلاتا ہے۔ وہ ہمیں حقیقی خوشی اور اطمینان کی طرف بلاتا ہے۔ وہ ہمیں اپنے آپ کا بہترین ورژن بننے اور اپنی اچھی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ وہ ہمیں امید رکھنے اور یقین دلانے کے لیے بلاتا ہے کہ وہ ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے اور وہ ہمیں بے بس نہیں چھوڑ سکتا۔ روشنی کے لیے جدوجہد اور اندھیروں سے لڑیں، ہدایت روشنی کی طرف آئیں، یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ اپنے دل میں یہ یقین پختہ کر لو کہ جو نہیں ملا وہی تمہارے لیے بہتر تھا، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کے ہر غم کو مٹا دے گا اور ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب اللہ بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ان ساری آزمائشوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کریں۔ پانی گندا ہو یا صاف پودا اگ ہی جاتا ہے۔ دوسروں کے منفی الفاظ کو دل پر مت لیں، بلکہ اپنی توجہ اپنی پروگرس پر رکھیں اور انہیں کامیاب ہو کر دکھائیں۔ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹ سکتا ہے؟ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔
بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ ہمیشہ خود کو سمجھوتے کرنا نہ سکھائیں، کبھی دل کی بھی سننا سکھائیں، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیں، کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا پاگل پن بھی کرنا سکھائیں۔ پھر آپ جانیں گے وہ جو کہتے ہیں نا زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، کیوں کہتے ہیں۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اس سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ آپ کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ یہ تو آپ ہی کے لیے ہیں تاکہ آپ جان لیں کہ زندگی کیا ہے، اور یہ آپ کو وہ حالات سمجھا سکے جنہیں آپ ویسے نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے بھی کہ وہ آپ چیزیں دیکھ لیں جو آپ ویسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔